اچھا، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، ابھی ہم جس مرحلے پہ پہنچے ہیں، اس کا بھی ایک پورا تصور قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یہ زندگی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل شاید سب کچھ ہے، لیکن قرآن جو حقیقی زندگی کا تصور ہمیں آخرت کی زندگی کا دیتا ہے، اس کا ایک پورا خاکہ، پورا نقشہ وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ ہمیشہ آپ کا یہ طرح امتیاز رہا کہ موضوع کی مناسبت سے آپ کلام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے اللہ پاک نطق کے اندر اور رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ جس طرح حضور قبلہ مفتی صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے ماشاءاللہ ایک جمالی خاکہ پیش کیا ہے، بڑا خوبصورت انداز سے قرآن کے آیات کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں، قرآن پاک کا جب آغاز ہوتا ہے اور رب کائنات متقین کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، تو ان نشانیوں میں جو نشانی ابتداءً رب کائنات بیان فرماتے ہیں نا، ایمان بالغیب کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، اور کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تو پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ پھر رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا يُسْتَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، یہ اگلی زندگی جو ہے، اس حیات کے بعد جو اگلی زندگی، اس کی بابت کہا کہ اللہ پاک تمہیں 2 دفعہ عذاب دے گا، ایک عالم برزخ قبر کا عذاب ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا عذاب ہے۔ پھر قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، فرمایا کہ آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ پھر قرآن پاک میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ عالم برزخ کی بات کی۔ ڈاکٹر صاحب 3 زندگیاں ہیں، ایک حیات دنیا کی زندگی ہے، ایک حیات برزخ ہے، اور ایک حیات اخروی ہے۔ ٹھیک۔ اور حیات اس زندگی کے بعد وہ اگلی زندگی برزخ کی شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کی قبر پہ کریم آقا جلوہ گر ہوئے، اور دفنانے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ قبر کی عادت ہے کہ وہ مردے پہ تنگ ہوتی ہے، تو وہ حالانکہ صحابی رسول ہے، ڈاکٹر صاحب ہم کس باغ کی مولی ہیں، صحابی رسول سرکار دو عالم خود کھڑے ہیں، اور قبر کی عادت ہے وہ تنگ ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے اللہ کا ذکر کیا تو قبر کو اللہ پاک نے کشادہ فرما دیا۔ اللہ، یعنی اس زندگی کے بعد اگلی زندگی ہے۔ سرکار دو عالم کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں عالم برزخ کی زندگی عرض کر رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور ایک بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھڑنوں سے نہیں بچتا تھا۔ سرکار دو عالم نے ایک ٹہنی لی اور 2 ٹکڑے کیے، دونوں پہ رکھ دی، کہا کہ جب تک یہ سبز رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اگر درخت ذکر الہی کرے، حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب، اگر درخت جو اشرف المخلوقات میں شامل تو نہیں ہے، صحیح، اگر وہ ذکر کرے تو عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور اگر جناب عالم دین ذکر کرے، حافظ قرآن ذکر کرے، حضور کا امتی ذکر کرے، تو یہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی حیت کیسی ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں تانبے کی طرح ہیں، اور ان کی آنکھیں دیچکے کی طرح ہیں، اور ان کے جو دانت ہیں وہ بیل کے سینگوں کی طرح ہیں، اور منکر نکیر آ کے سوالات کرتے ہیں۔ وہ معروف ہے، 3 سوالات سوال کیے جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سامنے سراپا حسن جو کھڑے ہیں اس کی بابت تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی وہ زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کیا ہمیں پھر شعور مل جائے گا، پھر دوبارہ شعور ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل اسی طرح شعور ملے گا جس طرح اب تمہیں شعور ملا ہے قبر میں جانے کے بعد۔ تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو میں ان کے منہ میں مٹی یعنی کینکریاں ڈال دوں گا، یعنی منہ بند کر دوں گا۔ معنی یہ ہے، یہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، آپ کے شہزادے سے مروی ہے۔ تو کہا اگر یہی مجھے پھر شعور مل گیا تو پھر، بلکہ ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں یہ 3 زندگیاں ہیں نا، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، اور پھر آخرت کی زندگی۔ اچھا، جو بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے حواس کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں، اس کی سماعتیں تیز ہو جاتی ہیں، اس کی بصارتیں تیز ہو جاتی ہیں، اور جناب رب کائنات اس کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا تم 70 قدم دور ہوتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ تو یہ زندگی برزخ کی زندگی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کیا بات ہے۔